ہم بچوں کو اخلاق و آداب سکھاتے ہیں، چاہے بچے گھر میں ہوں، اسکول میں ہوں، ہمیں بچوں کو اخلاق و آداب سکھانے چاہیے۔ ہم اکثر اب یہ شکایت کرتے ہیں، مجھے اکثر یہ شکایت ملتی ہے کہ بچے استادوں کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم انہیں بنیادی چیزیں بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اسی بک میں قرآن مجید کے آداب بتائے گئے ہیں۔ ہم پتہ نہیں بچوں کو بتاتے بھی ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ڈیلی کی سرگرمیوں میں، مطلب روزانہ کی سرگرمیوں میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی روزانہ آیتیں پڑھیں اور تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہاں تجوید کے ساتھ پڑھانے میں، اب دیکھیں یہاں پہ ہم ایک چیز ہے کہ ایک کلاس میں ہم 12 3 تا 8 تک ان کو تجوید سکھا پائیں گے۔ کبھی یہ مکمل ہو جاتا ہے، کبھی نہیں۔ تو تجوید کے لیے اگر ہم ایک 0 پیریڈ یا ایک الگ پیریڈ بھی رکھ لیں تو بھی کافی ہوگا، یا پھر وہی ٹیچر جو ان بچوں کو تجوید سکھا رہی ہے، وہ اگر 7 میں سکھا رہی ہے، 3 میں سکھا رہی ہے، تو وہی ٹیچر 4 میں بھی ان کو وہی تجوید سکھائے نا۔ اگر بچے کو تجوید آ گئی، وہ خود ہی احسن طریقے سے لانے جلی لانے خفی، یعنی جو کہ تجوید میں غلطی کے جو مراحل ہے، لانے جلی لانے خفی، ان مراحل سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی کچھ آیتیں دی جاتی ہیں کہ یہ بچے کو یاد کرنی چاہیے۔ ہم یاد کرنے کے لیے، کیونکہ 8 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے نماز کی طرف راغب کرتے ہیں۔ بچے کو جب یہ ناظرہ کی چیزیں، کہ اسلامیات کے پیپر کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ یہ ہے کہ بچے کو لکھنا ہے، دوسرا ناظرہ یعنی اورلی ہم نے بچے کو وہ سب کچھ بتانا پڑتا ہے۔ تو اس سے زبانی پوچھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ناظرہ کہلاتا ہے۔ اب ناظرہ میں یہی قرآنی آیتیں ہیں، جیسے 3 میں سورہ فاتحہ دی گئی ہے اور سورہ نصر دی گئی ہے۔ اگر بچے کو یاد نہیں ہو رہی ہے، ہم ڈیلی ایک آیت کے ذریعے سے بچے کو یاد کروا سکتے ہیں۔ یہ آگے چل کے ان کو قرآن مجید پڑھنے میں، ہر چیز کی ادائیگی میں ان میں اس کو ہیلپ کرے گی، مدد کرے گی۔ پھر بچے کو کچھ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن مجید صرف تلاوت کا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دیکھو لکھا ہے نا کہ حفظ اور ترجمہ۔ بچے کو یہ بھی بتائیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، نہ کہ قرآن مجید کو ہم صرف ایسے پڑھیں کہ بس ہم ریڈنگ کرتے جائیں۔ یہ تو ریڈنگ ہوئی نا، کہ ہم نے کچھ معنی آیا یا نہیں آیا اور ہم ریڈنگ کرتے چلے گئے۔ تو ہم نے بچے کو یہ بھی سمجھانا ہے اور چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ذریعے سے بچے کو ترجمہ سکھانا ہے اور بچے کا شوق بڑھانا ہے، تاکہ وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرے۔ اور یہی دعا کریں کہ ہم سب بھی ایسا ہی کریں۔ پھر بچوں کو ہم کچھ دعائیں سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ دعا کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، کیونکہ ان کو جب دعاؤں کی عادت ہو جائے گی نا تو ان کے زبان پہ ہر وقت وہ کلمات ہوں گے، اور یہ چیزیں بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک پورشن ہمارا ہے حدیث نبوی۔ جس نے قرآن سیکھا اور حدیث نہ سیکھی، اس نے قرآن بھی نہیں سیکھا۔ کیونکہ قرآن اگر حکم ہے تو حدیث
پیغام دیتا ہے نماز پڑھیں. طریقہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث سے ملتا ہے. حدیث کیا ہے کہ وہ عمل، وہ باتیں، سنت حدیث جو ہمارے نبی پاک نے کی اور اس پر باقاعدہ کتب بہت سے موجود ہے. لیکن ہم نے بچوں کو اس چیز پر بھی واضح کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں یوں چلتے ہیں. جب تک ہم حدیث نہیں پڑھتے ہیں، حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ پائیں گے. ہاں، قرآن پاک کا ترجمہ، تشریح یہ سب ہیں، لیکن بعض اوقات ہم خود بھی ہمیں تو ایک عالم نہیں ہوں، لیکن ہم خود بھی کئی چیزوں پہ اٹک جاتے ہیں اور اس کا واضح جو جواب ہے وہ ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے. بڑے لیول پر جب ہم جائیں تو حدیث سے ہی ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں. یعنی اگر ہم نے کسی کام کا طریقہ جاننا ہے تو ہم نے حدیث ہماری زندگی میں اہمیت کا حامل ہے. تو ہم نے بچوں کو یہ چیزیں پہلے سمجھانی ہے. صرف یہ نہیں کہ بیٹا یہ پہلی حدیث ہے، یہ یاد کر کے آنا، یہ دوسری حدیث ہے، یہ یاد کر کے آنا، یہ تیسری حدیث ہے، کل میں اس کا ٹیسٹ لوں گی، یاد کر کے آنا. ہم نے پہلے ان کو یہ ساری چیزیں سکھانی ہیں. تو تقریباً پیج نمبر 7 تک یہ ساری چیزیں ہیں. تجوید، بچے سے ترجمہ کی عادت ڈلوانا، بچے سے تلاوت کی عادت ڈلوانا، بچے کو یہ سب ہم نے ان کو عادت دلوانی تاکہ بچہ کرے. بچوں کو مختلف دعائیں یاد کروانا اور اس کے ایسے واقعات بتانا کہ بچہ خود ہی اس کی طرف آ جائے کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے. جب ہم چھوٹی کلاسز میں تھے تو ہماری استانی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم لوگ آپ لوگوں کو مارکس دیتے ہیں، نمبر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی بہت سے کاموں کے، مختلف کاموں کے آپ کو نمبر دیتا ہے. پھر وہ آپ کے نمبر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی جگہ دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اگر کسی کو بڑھ کے سلام کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ میں نے اپنے ذہن میں ایسے بٹھا لیا اور ڈیلی میں کاؤنٹ کرتی تھی. اور ڈیلی روڈ پہ چلتے ادھر ادھر کسی کو بائک بھی چل رہا ہے اس کو روک کر رکے انکل کیا السلام علیکم، وعلیکم السلام. بازار جاتے جتنے لوگ ہوتے تھے پھر میں گنتی جاتی تھی، پھر آ کے لکھتی تھی آج میں نے کتنے پوائنٹس لیے ہیں. یہ ایک شوق پیدا کیا جاتا ہے بچے میں اس طریقے سے. تو امید ہے کہ یہ ہمارے جو پیج نمبر 7 تک کی کچھ باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے اس چیزوں کو اگنور بالکل نہیں کرنا ہے اور اس کو جتنا احسن طریقے سے، جتنا اچھے سے لے چلیں تو ہماری باقی کتاب بہت آسان ہو جاتی ہے. اس میں باقی کچھ بھی مشکل نہیں ہے.